آگے سیاسی آپشنز کیا ہیں عامر ضیاء صاحب؟ دیکھیں اگر ہم اس وقت جو مینڈیٹ کی حوالے سے سوالات ہیں تحریک انصاف کے اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، وہ obviously وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن میرے سامنے اس وقت وفاق کے اندر 2 تہائی اکثریت نظر آ رہی ہے جو کہ پیپلز پارٹی اور PMLN کے اشتراک سے حکومت بنی ہے۔ پنجاب کے اندر ایک کمفرٹیبل گورنمنٹ ہے، KP میں سندھ میں حکومتیں کمفرٹیبل ہیں۔ اب آپشن کیا ہے؟ یہ نظام آہستہ آہستہ سیٹل ہو رہا ہے، جیسا بھی اس کے اوپر سوال ہیں وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ بیٹھ رہا ہے، اب سیٹل ہو رہا ہے۔ اچھا میں 2 باتیں کہوں گا۔ دیکھیں پہلی بات تو کہ مفاہمت کی بات بہت ہو رہی ہے، لیکن مفاہمت کی تشریح کرنا بہت ضروری ہے کہ مفاہمت سے مراد کیا ہے۔ ایک مفاہمت تو یہ ہوئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں یک جہاں 2 کہتے ہیں نا 2 قلب ہو گئیں یا 2 جہاں یک قلب ہو گئیں، ایک تو یہ مفاہمت کی تشریح ہوتی ہے۔ ایک مفاہمت یہ ہوتی ہے کہ جناب اس ملک کا آئین و قانون ہے، اس میں پارلیمنٹ ہے، حکومت اپنا کام کرے اور حزب اختلاف کو اس کو اپنا کام کرنے دیا جائے، یعنی کہ لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل سپیس۔ یہ نہیں ہوتا مفاہمت کا مطلب کہ تمام لوگ جو سیاسی مخالفین ہیں شیر و شکر ہو جائیں اور ایک دوسرے کو تسلیم کرنے لگیں۔ اگر ایسی کوئی مطلب ہے، کوئی کسی کے دل میں خواہش ہے تو پھر تو ایک ہی سیاسی جماعت ہوگی۔ بات یہ کہ کیونکہ فرق ہے اور کیونکہ اختلاف ہے تو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں۔ بعض سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ جی ہم اگر مل جاتے ہیں، جیسے کہ مل گئی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ، بعض لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا ہوا، بعض لوگ کہتے ہیں بہت برا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کہ اپنے اپنے نظریے، آپ کا نظریہ کہاں گیا، آپ کی پارٹی پوزیشن کہاں گئی، بہت ساری باتیں سوالیہ نشان کھڑے ہوتے۔ تو آپ یہ کوئی تنقید نہیں بنتی کہ کوئی اگر یہ کہے کہ جی میں آپ سے ہاتھ نہیں ملاتا، ہاتھ نہ ملانا کوئی تنقید کی بات نہیں، ٹھیک ہے آپ آئین کے تحت آپ بھی کام کریں، ہم بھی کام کرتے ہیں۔ نہیں عامر صاحب، یہاں پرابلم یہ ہاتھ ملانے کی جو ایکچوئل انٹرپریٹیشن ہے نا، وہ ہے کہ دوسرے کی لیجیٹمیسی کو نہ ماننا، کہ یہ لیجیٹمیٹ پارٹنر ہی نہیں ہے جس سے ہم نے بیٹھ کر بات کر رہا ہوں۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ لیجیٹمیسی کے مفاہمت کی تشریح کرنی ضروری ہے نا۔ تو لیجیٹمیسی مانے حکومت اپنا کام کرے، لیکن حکومت کا بھی کام ہے کہ وہ حزب اختلاف کی لیجیٹمیسی کو مانے، اس کو لیجیٹمیٹ پولیٹیکل سپیس دے۔ دوسرا آپ کا جو مین آپ کا سوال جو بنیادی کہ کیا یہ حکومت سیٹل ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بظاہر بہت مضبوط نظر آ رہی ہے، لیکن اس میں انہیرنٹ کنٹرڈکشنز ہیں اور وہ کنٹرڈکشنز ملٹیپل لیول کے اوپر ہیں۔ وہ ایک یہ کہتے ہیں کمپیٹنگ فورسز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ۔ اگر PTI منظر نامے سے ہٹ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے درمیان مقابلہ ہے، تو یہ تو PTI کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ تو مگر اگلے الیکشن کے لیے بلاول کی خواہش ہے کہ وہ بنے وزیر اعظم، یہی مریم میں بھی ہوگی۔ اچھا اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ نون لیگ کے اندر اپنا مطلب ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی ہیں اور مریم صاحبہ بھی ہیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ پھر اور کنٹرڈکشنز ہیں، MQM ہے، MQM جو ہے وہ سیٹل نہیں ہے ابھی، ٹھیک ہے بیٹھی بھی ان کے ساتھ دیگر چھوٹی جماعتیں ہیں۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں بظاہر بڑا مضبوط آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن ہے ریت کا قلعہ ہے یہ، بہت مضبوط نہیں، کیونکہ بظاہر آپ یاد کریں کہ PTI بھی بڑی مضبوط نظر آتی تھی ہمیں، وہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ ہم وہ کیا کرتے تھے، پریڈکشن کیا کرتے تھے کہ جی ایک صفحے پر ہیں، ساتھ چلیں گے، اور یہ جو باقی سیاسی جماعتیں بالکل ڈسکریڈٹ ہو گئی ہیں۔ ویسے وہ مضبوط لگتی ہوگی لیکن صفحے کی وجہ سے لگتی ہوگی، لیکن عددی طور پہ مضبوط نہیں تھی۔ یہاں تھوڑا سا جو نمبر گیم ہے نا رضا، وہ کام تھوڑا پکا ہے۔ آپ کو سیٹل ہوتا دکھا رہا ہے اس وقت یہ جو سسٹم ہے اس وقت یہاں پہ جس طرح سے ہے، ایوری ون ول کمفرٹیبلی سیٹل ان اور پھر یہ چلے گا؟ جی دیکھیے سسٹم تو کافی حد تک کمفرٹیبل بنا دیا ہے بنانے والوں نے۔ اگر آپ نمبرز دیکھیں تو 2 تہائی کے قریب نمبرز ہیں کولیشن کے، جو کہ اگر آپ کو یاد ہو پچھلی جو کولیشن عمران خان صاحب کی اب جو اوریجنل ہائیبریڈ کولیشن تھی اس میں 2/3 نہیں تھی، اب ہائیبریڈ پلس میں انہوں نے کہا کہ پچھلی بار غلطی کر دی تھی تو اس لیے 2 تہائی ہونی چاہیے تاکہ قانون سازی یا اگر آئین میں ترمیم کی ضرورت ہو تو وہ بھی ممکن ہو سکے۔ مگر جیسے عامر بھائی کہہ رہے ہیں کہ کانٹرڈکشنز ہیں سسٹم کے اندر، اور وہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے لیجیٹمیسی کا۔ جب تک کوئی دیکھیے ہم پہلے میں ذکر کر رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور PTI کے درمیان کوئی مفاہمت کب ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن سیاستدان ان کو خود سے بھی تو سیاست کرنی ہے نا۔ اب شہباز شریف ہو یا مریم ہو یا زرداری صاحب ہوں، ان کو کوئی پولیٹیکل انیشیٹو بھی لینا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہے کہ سبھی کچھ جو ہے وہ حوالے کر دیں غیر منتخب اداروں کے، ان کو خود کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے 2-3 کیا بڑی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی تو چیز ہے کہ الیکشنز میں جو PTI کے الزامات ہیں دھاندلی کے، ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ کچھ حلقوں کو لے کر وہاں پر ان کو کھولیں اور وہ کریں، مین لا کے اوپر ایک کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن، اور اس کو جو ہے وہاں پہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو فروئی قسم کے کیسز بنائے ہوئے ہیں عمران خان اور ان کی دیگر لیڈرز کے،
وہ اس سلسلے کو روکیں، اور اگر عدالتیں بیل دیتی ہیں، ریلیز کرتی ہیں عمران خان کو یا کہیں بک کرتی ہیں، تو ان کو بالکل بند رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں اگر وہ نکلیں گے باہر۔ صحیح، بہت شکریہ۔ رضا رومی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو شبر زیدی صاحب سے گفتگو کریں گے، IMF کے جو مطالبے ہیں اس کے نتیجے میں اس کے پریکٹیکلی کیا اثرات ہیں ہمارے اوپر، اور خاص طور پر میں دیکھا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو مختلف کمیٹی کی چیئرمین-شپ وزیر خزانہ سے لے لی ہے، تو نیا ورکنگ ماڈل ہے، یہ کیسا ہوگا؟ ایز این انسائیڈر ان سے پوچھیں گے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے۔